them to pray straight. ماذا؟ توسجل باب عندك على الدرج. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ فٹافٹ بند کر دو. غصے میں آ کے انہوں نے تماشا مار دیا. تو یہ وہ حدیث لکھی ہے اور یہ 10 نشانیاں علامات قیامت جو بڑی ہوئی ہیں اس کے بارے میں یہ دیکھیں. أكيد بعد الصلاة أوبن إن شاء الله. بس الصلاة. اور ہمارا آپ کا اللہ جا کے لڑے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یتیم محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیمون فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 40 سال کے لیے حرام کر دیا اور وہ وادی دین میں پھرتے رہے. اسی دوران حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی معراج میں اور پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا تحفہ دیا. انہوں نے فرمایا کہ جی میری امت پہ 50 نمازیں فرض کی ہیں. تو کہا کہ بھائی 50 نمازیں کہاں سے پڑھ سکیں گے؟ تو وہ انہوں نے کم کرائی، کراتے کراتے جو ہے وہ 5 نمازوں تک پہنچے. مختصر بتا رہا ہوں میں. تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اور وہ اپنی اصل حیت میں نہیں آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے ایک تھپڑ مارا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی اور وہ اللہ رب العزت کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کو نہیں چاہتا. تو اللہ رب العزت نے کہا جاؤ اور دوبارہ جا کر کہو کہ اگر آپ کو زندگی چاہیے تو ایک بیل ہے اس پر ہاتھ پھیریں، اس کے پشت پہ جتنے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنی ہم آپ کو عمر دے دیں گے. تو حضرت
اسرائیل علیہ السلام دوبارہ جو ہے وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی اصل حالت میں، اور انبیاء کے پاس اجازت لے کے آنا ہوتا ہے، اور انبیاء کی روح کو قبض کی جاتی ہے، اجازت سے کی جاتی ہے. تو آئے اور آ کے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو آپ یہ بیل کے اوپر ہاتھ پھیریں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی زندگی ہم آپ کو دے دیں گے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد موت ہے. تو کہا پھر بعد میں بھی مرنا ہے تو کیوں نہ بھائی ابھی جو ہے وہ موت کا وقت آیا، آپ آئے ہیں تو آپ روح قبض کر لیں. تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی روح قبض کر لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں تمہیں ان کی قبر کی نشاندہی کرتا کہ وہ ان کی قبر جو ہے ارض مقدسہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ضرور کہا کہ بھئی مجھے ارض مقدسہ کے قریب ترین جگہ پہ جو ہے وہ تدفین ہونی چاہیے، میری جو قبر ہے وہ اس کی قریب ترین جگہ ہوگی. تو لہذا حضور نے فرمایا کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں تمہیں ان کی قبر کی نشاندہی کرتا. وہ قصیب الاحمر کے پاس ہے. اب یہ ساری پہاڑیاں قصیب الاحمر ہیں. اچھا اب رہ گئی یہ بات کہ 100% تو اللہ جانتا ہے، باقی 530 ہجری میں صلاح الدین ایوبی جب آیا، آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، تو اس نے آ کے یہاں پہ جو سب سے جو اتھینٹک بات ہوتی ہے وہ بدوی اور وہ سینہ بسینہ بات چلتی ہے نا، کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے کہا، ان کے بزرگوں نے کہا. تو جب اس نے تحقیق کی کہ بھئی کہاں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر، تو پتہ چلا کہ بھئی وہ یہاں پہ ہے. اور پوچھا بھئی اس کا سورس کیا ہے؟ اس کے ساتھ بھی تو علماء تھے نا، ان کے ایسے تو نہیں تھا کہ اس کے ساتھ باقاعدہ علماء ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سینہ بسینہ یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وہ یہی جگہ ہے. اور علماء نے احادیث کو بتایا کہ بھئی حدیث کی روح سے تو یہی جگہ بنتی ہے، اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں، سینہ بسینہ جو صدیوں سے بات چلی آ رہی ہے وہ بھی یہی ہے. تو لہذا پھر اس نے یہاں پر جو ہے یہ مسجد تعمیر کی. اور پھر اس کے بعد اس نے یہ ایک طرح سے اس نے ایک وہ بنایا تھا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ہوٹل ہوتا ہے نا، سرایا. یہ جو کاروان جاتے تھے بیت المقدس، سارا جارڈن سے ایجپٹ سے جتنے بھی لوگ آتے تھے وہ راتوں میں یہاں ٹھہرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور پھر وہ آگے جاتے تھے. دیکھیں آپ اس کی لوکیشن دیکھیں، اور یہ جس طرح سے بنا ہوا نا، اس میں کمرے بنے ہوئے ہیں اس طرح سے. تو اس طریقے سے اس نے تعمیر کیا ایک. اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ جب رچرڈ دا لائن ہارٹ اور جب ان کے ساتھ جب معاہدہ ہوا، جب فلسطین فتح ہو گیا تھا، اس کے کچھ عرصے بعد فرانس کا کنگ، جرمنی کا کنگ اور انگلینڈ کا کنگ، یہ سارے آئے تھے حملہ کرنے کے لیے. پھر دوبارہ اس وقت میں معاہدہ ہوا تھا. معاہدہ یہ ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمیں کرسچنوں کو بیت المقدس میں آنے کی اجازت ہو اور ہم آ کے اپنے ہولیسٹ پلیس کی زیارت کریں. تو وہ معاہدہ جب ہوا تو اس نے کیا کیا کہ ایسٹر جب سیلیبریٹ ہوتا ہے تو اس نے ایک اور تہوار، یا آپ سمجھ لیں پولیٹیکل تہوار کریٹ کیا، جس کو فیسٹ آف حضرت موسیٰ کہا جاتا ہے، فیسٹ آف موسیٰ. اس نے سوچا کہ بھئی جب ایسٹر ہوگا تو ساری دنیا کے کرسچن یہاں جمع ہو جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کرسچن جمع ہو جائیں اور جا کے مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر لیں، تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے ان کے مقابلے میں فیسٹ آف موسیٰ کے نام سے ایک تہوار کریٹ کیا کہ جب ایسٹر ہو رہا ہوتا ہے تو سارے مسلمان فلسطین کے جمع ہو کے فیسٹ آف موسیٰ کے نام سے ایک تہوار مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تاکہ اگر وہ کوشش کریں، اگر وہ 1 ملین ہے تو یہ 2 ملین ہوں گے، تو ان کو ہمت نہیں ہوگی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صلاح الدین ایوبی بہت کلیور تھا، مسجد بناتا تھا اور ساتھ میں پہلے آگے کی پلاننگ بھی کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک جنرل بھی تھا نا، اس کو پتا تھا کہ لوگ کس طرح سے چلاکیاں کرتے ہیں یا پلاننگ کرتے ہیں. تو یہ اس نے یہ پلاننگ کی اور یہ جگہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت موسیٰ اللہ سے بات کیا کرتے تھے. ایک بات آخری عرض کر رہا ہوں، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے. ایک دفعہ موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ آپ جائیں اور اللہ سے کہیں کتنا اچھا ہو کہ موت نہ ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری قوم چاہتی ہے کہ بھئی کتنا اچھا ہو موت نہ ہو. تو اللہ نے کہا موسیٰ اگر موت نہ ہوتی تو مجھ سے ملاقات کیسے ہوتی، موت تو مجھ سے ملنے کا کیا ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ جب آپ کسی پہ مہربان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر میں کسی شخص پہ مہربان ہوتا ہوں تو اس کو 1 بیٹی عطا کرتا ہوں. کہا اور زیادہ مہربان ہوتے تو کیا کرتے؟ کہا دوسری بیٹی دیتا ہوں. کہا اور زیادہ مہربان ہوتے تو کیا کرتے؟ کہا تیسری بیٹی دیتا ہوں. اور پھر میں جب بیٹا پیدا کرتا ہوں تو کہتا ہوں جا کے اپنے والدین کا بازو بن، اور جب بیٹی پیدا کرتا ہوں تو میں اس کے والدین کو کہتا ہوں کہ آج سے میں تیرا خود تمہارا جو ہے وہ بازو ہوں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.
جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں لیجیے گا باکس میں ڈالیں باکس میں ڈالیں تاکہ وہ مسجد کو چلا جائے. ان شاء الله قبول يا اخوان.